حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير بمصداق معزز علماء کرام وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ کے مصداق فرشتوں کے پروں پر گردش کرنے والے معزز طالبان وارث علوم نبویہ اور ہر چیز ہر وستو سے زیادہ سرکار سی عقیدت و الفت رکھنے والے معزز سامعین کرام اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ذالک هو الفوز العظیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اب بتائیے اتنی دیر تک یہ لوگ نعت خوانی سنے، اب جب دین سننے کی باری آئی تو جا رہے ہیں جی، تو پھر اب تک آپ نے سنا ہی کیا، کچھ سنے ہی نہیں۔ جی شعر میں اشعار میں صرف آپ آوازیں جی اور خوش آواز ہی کو آپ صرف سنتے ہیں۔ شعر میں شاعر کہتا کیا ہے اس کی گہرائی میں آپ اترتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، بس کان یہ سماعت کرتی ہے کہ نہیں پڑھنے والا اچھی آواز میں پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ اب تک نعت خوانی ہو رہی تھی تو لوگ سن بھی رہے تھے، اب جیسے ہی تقریر شروع ہوئی تو لوگ اٹھ کر کے بھی جا رہے ہیں۔ خیر، جو لوگ چلے گئے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ لوگ غور سے سنیں۔ بہت ہی اچھی نعت خوانی آپ نے اور بہت ہی اچھی تقریر آپ نے سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام علماء کرام کے علم میں، ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا آمین فرمائے آمین آمین۔ اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا فیض سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس ایک تمہیدی گفتگو آپ سنیں، انشاءاللہ تقریر کل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یعنی اولیاء کرام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ خبردار ہوشیار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ایک بات آپ سماعت کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن کتنی بڑی کامیابی ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے کافی کٹھن ہے، اور صرف کٹھن نہیں محال ہے، کوئی بندہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک تو جس محفل میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں جن کے ذکر خیر کے لیے، وہ ذات کوئی عام ذات نہیں بلکہ سارے ولیوں کے سردار
سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ 90 جلد میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو تو وہاں پہ اللہ کے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، تو جہاں ولیوں کے سردار، صالحین کے سردار کا ذکر ہو تو وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر بنانا چاہیے کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہمیں، ورنہ ایک آدمی سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال کرتا ہے، جس کو سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 11ویں جلد میں آپ نے تحریر فرمایا، ایک آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے کہ ایک بات بتائیے کہ سرکار امام اعظم بڑے ہیں یا سرکار غوث اعظم؟ کیونکہ اب آدمی ظاہر سی بات ہے، جاہل آدمی جاہلانہ سوچ ہوتا ہے، جیسی سوچ ویسا سوال ہوتا ہے، اس لیے سرکار نے حدیث میں منع بھی فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی انسان کے اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے تکی باتوں کو وہ چھوڑ دے، اس چیز کا وہ سوال نہ کرے، جن چیزوں سے کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی ارتھ نہ پہنچے، اور جو چیز کمپلسری ہے، ضروری ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نادان تو ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ دونوں میں بڑے کون ہیں؟ ایک تو شریعت کے امام ہے، ایک طریقت کے امام ہے، بلکہ اللہ کا شکر مناؤ کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے نام لینے کی توفیق دی ہے، ورنہ یہ زبان، یہ منہ اس قابل ہی نہیں کہ اتنے مہان لوگوں کا نام ہم لیں، یہ زبان اس قابل ہے ہی نہیں کہ اللہ کے ان مقدس بندوں کا ہم نام لیں، وزاد جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے ختم قرآن پڑھے، اب ان کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کن کے لیے؟ ان اولیاء کرام کے لیے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی کامیابی ہے، اب اللہ کا دوسرا فرمان سنیے، اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، محبوب آپ فرما دیجیے کہ دنیا کی چیزیں کم ہے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے متاع فی الدنیا قلیل، دنیا کی چیزیں کم ہے۔ اب دوسری جگہ پھر اللہ فرماتا ہے خلق سبع سماوات طباقا، وہ پروردگار ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، 7 زمینوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کا بچھونا نہیں بچھایا، زمین کا فرش نہیں بچھایا، والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑ کا کھوٹا نہیں لگایا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی کھمبے کے آسمان کو کھڑا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا۔ ظاہر سی بات ہے آج اگر پانی کے اوپر آپ کسی چیز کو رکھ دیں وہ چیز تیرنے لگتی ہے، وہ چیز ایک جگہ پر ٹھہر کر کے نہیں رہتی ہے، وہ تیرنے لگتی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا، اور پھر اس زمین کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ والجبال اوتادا، پہاڑ کا کھوٹا لگا دیا، یعنی پہاڑ کا کھمبا، جس کو ہم پیلر کہتے ہیں۔ ایک چھت کو کھڑی رکھنے کے لیے جس طرح آدمی کھمبا اور پیلر لگاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پانی پر برقرار رکھنے کے لیے پیلر، پہاڑوں کا پیلر کھمبا لگا دیا۔ اور آج کے اس دور میں آج کی اس جدید سائنس نے بھی اعتراف کر لیا، وہ کہتے ہیں کہ the mountain is the pillar of the earth، یعنی یہ پہاڑ جو ہے
یہ زمین کے لیے پلر ہے۔ حالانکہ بہت لوگوں کا خیال تو یہ تھا، بہت لوگ یہ سوچتے تھے پہلے کہ زمین میں جو زلزلہ آتا ہے اس کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین ایک جانور کے سر پہ قائم ہے، اور اس جانور کا جو سینگ ہے اور وہ یہ زمین اس پہ قائم ہے، اور وہ جانور جب تھک جاتا ہے اپنے سینگ کے ایک کنارے سے جب وہ اپنا دوسرا کنارے پہ زمین کے بوجھ کو لیتا ہے تو ایسی صورت میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ جاہلانہ یہ سوچ، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کو سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی بیان فرمایا ہے۔ خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زلزلہ آنے کا مین کارن یہ ہے، اور آتا اس بنا پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے نیچے پہاڑوں کا کھمبا لگایا، اور وہ پہاڑ کے نیچے زمین کے نیچے پھیلے ہوئے ہیں۔ جب بندوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی زلزلہ آنے کی مین وجہ وہ بندوں کے گناہ ہے، اس لیے رب فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری ہی کرتوت کا صلہ ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زلزلہ آنے کی مین وجہ ہمارے گناہ ہے، وہ آتا اس لیے کہ جب بندوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے ریشے کو حرکت دے، پھر وہ پہاڑ اپنے ریشے کو حرکت دیتا ہے، جس بنا پر جس جگہ کا پہاڑ اپنے ریشے میں حرکت دیتا ہے اس جگہ اس زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑ کا کھوٹا نہیں لگایا، وجعلنا نومکم سباتا، کیا ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام دائق اور لابھدائق نہیں بنایا۔ یعنی جب ایک آدمی ایک کسان صبح سے لے کر کے شام تک کام کرتا رہتا ہے، تھکاوٹ جسم میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند میں وہ طاقت اور وہ انرجی عطا فرمائی ہے، وہ بندہ جو صبح سے لے کر کے شام تک کام کے ذریعے سے تھکا ہو، رات میں صرف 4 سے 5 گھنٹہ وہ ریسٹ کرتا ہے، جسم کی ساری تھکاوٹیں ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نیند بہت بڑی غذا اور بہت بڑی خوراک کا نام ہے۔ تو رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، یعنی وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بنا دیا، یعنی دھوپ کی روشنی میں تم کام کرو دن کے اجالے میں، اور رات میں تم آرام کرو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، اولیاء کرام کے تعلق سے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دوسری طرف اللہ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ ساتوں آسمان آپ کی نظروں کے سامنے، یہ ساتوں زمین آپ کی نظروں کے سامنے، جس زمین میں ہم ہیں اس زمین کے نیچے بھی زمین ہے، اس زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے، اور یہ آپ زمین کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات ہمیں آپ یہ بتائیے، یہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس آسمان کی حد کہاں تک ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، اس آسمان کے بڑے ہونے کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے، اس کی حد کا اندازہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی اگر سفر کرے گا آسمان کی حد کو اگر وہ دیکھنا چاہے تو کہاں وہ سفر کرے گا؟ پوری دنیا کا سفر کرنے کے بعد بھی کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ آسمان کی حد کتنی ہے، یہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ اور دوسری طرف آپ زمین کو دیکھ لیں، زمین کی چوڑائی اور لمبائی کے بارے میں بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی کتنی ہے، کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو آپ ایک بات آپ ہمیں بتائیے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تو یہ فرما رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو میں نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے،
साथ आसमान को पैदा फरमाया, साथ जमीन को भी पैदा फरमाया, और अल्लाह पैदा फरमाने के बाद कह रहा है ये दुनिया की चीजें कम है। ये मुसलमानों एक बात बताओ कि आपको आसमान दिखने में छोटा नजर आता है या बड़ा? ये जमीन दिखने में तुम्हें बड़ी नजर आती है या छोटी? ये सितारे तुम्हें कम नजर आते हैं या ज्यादा? ये तारे तुम्हें कम नजर आते हैं या ज्यादा? आप कहेंगे आसमान बड़ा है जिसका अंदाजा हम नहीं कर सकते, ये जमीन बड़ी है जिसका अंदाजा हम नहीं कर सकते, ये सितारे ज्यादा है जिसकी गिनती हम नहीं बता सकते, जिसको शुमार हम नहीं कर सकते, जिनकी संख्या क्या है इसको हम नहीं बता सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने कम बताया है, यानी परवरदिगारे आलम की नजर में जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है, जिस तरह परवरदिगारे आलम की नजर है, और अब तबारक व तआला की नजर के मुताबिक, शान नजर के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला जो फरमा रहा है मैंने उस जमीन को पैदा किया, मेरी नजर में जमीन कम है, मैंने आसमान को पैदा किया, मेरी नजर में आसमान कम है, मैंने कवाकिब को, सितारों को पैदा किया, मेरी नजर में ये चीजें कम है, लेकिन हमारी नजर में ये चीजें ज्यादा है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को छोटा कहे उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो जिस चीज को अल्लाह तबारक व तआला जिनकी शान में परवरदिगारे आलम बड़ा कह दे उसके मकाम का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा सरजमीने नया टोला सोचा, हज़रत मुफ्ती बाबुर रशीद साहब क़िबला। तो जिस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने कम कहा, छोटा कहा, उस चीज का अंदाजा हम नहीं लगा सके। तो जिस जात के बारे में, जिन हस्तियों के बारे में, जिन अपने महबूब बंदों के बारे में अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए, तो उनके मकाम और मर्तबे के बारे में आप और हम क्या कह सकते हैं? जाहिर सी बात है ये बुजुर्गान किराम है, इनका मकाम सबसे आला और मर्तबे वाला होता है। एक तमहीदी गुफ्तगू सुनिए, बस मैं आपके सामने एक बात पेश करना चाहता हूँ, वो ये कि आखिर इनका जिक्र क्यों होता है। आज सिर्फ लफ्ज़ क्यों पर बहस होगी, कल इस पर तकरीर होगी। अब इससे पहले आप ये जरा समाप्त कीजिए, आज सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुजरे 1000 साल बीत गए, सरकार आला हजरत को गुजरे 100 साल से जायद का अरसा गुजर गया, सरकार गई नवाज को गुजरे 1900 साल के करीब का अरसा गुजर गया, लेकिन फिर भी लोग उनकी बातें कर रहे हैं। आखिर इसमें वजह क्या है, रीजन क्या है, आखिर क्यों लोग याद कर रहे हैं? बस इसी टॉपिक पे आज बात होगी। उससे पहले आप एक बात समाप्त करें, आज हम और आप इतने सारे लोग उस वक्त नाथखानी में थे, लेकिन सारे के साथ अक्सर लोग चले गए, बस कुछ ही लोग बैठे हुए हैं। आखिर ये क्यों? जाहिर सी बात है, जिस पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात में अपनी तालीमात को आम किया, अपने मजहब इस्लाम को पूरी दुनिया में पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके जानिसारों, आपके दीवानों, आपके आशिकों ने पूरी दुनिया में फैलाया। बावजूद हाल ये है कि इन मजलिसों के ताल्लुक से जब सरकारें तो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रग़बत दिलाने के लिए आप इरशाद फरमाते हैं, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा, यानी रात का एक लम्हा दीन की तालीम में गुजार देना कि रात भर जगकर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। इसके बावजूद भी लोग दीन की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जिन उलमाए किराम, जिन औलिया किराम को हम याद करते हैं, आज उनको मकाम मिलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का है। जिस तरह पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने लाजवाब बेमिसाल पैदा फरमाया, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार की तालीमात को भी लाजवाब और बेमिसाल बनाया है। यही वजह है कि जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका मकाम इतना ऊंचा किया है कि लोग गुजरे 100 साल, हजारों साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी
بھلے ان کا قریبی کوئی بندہ، قریبی کوئی رشتہ دار ان کے فیملی کا ممبر رہے یا نہ رہے، لوگ پھر بھی ان کی باتیں کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کتنا پاور ہے، آپ اس سے ملاحظہ فرمائیں۔ آج سے 100 سال پہلے حاجیوں کا ایک قافلہ کشتی پہ سوار تھا، سارے کے سارے لوگ خوشی میں جھوم رہے تھے، ذرا غور سے سنیے گا، سارے کے سارے لوگ خوشی میں جھوم رہے تھے، ہر آدمی مست تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اور آپ کی خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں سرکار کے پرنور روضہ مبارکہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔